ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا سر، ایک تو تاثر مشکلات افغان مہاجرین کی، دوسری طرف یہ جو رویہ چل رہا ہے نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ دیگر ممالک ہمسایہ ہوں یا پھر دنیا ہو، کسی کی سننے میں نہیں ہے طالبان حکومت. کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں انفلوئنس کر رہا ہے اور اس کی اب اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے بالکل آئسولیٹڈ واقعات ہیں؟ یہ جو مزہ صاحب نے مشکلات بیان کی مہاجرین کی، اس کا تعلق اس سے ہے؟ نہیں میڈم شیخ، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام افغان عوام جو ہے وہ کوئی نیگیٹو ہے یا منفی رجحانات رکھتے ہیں یا کوئی سارے ہی ایک جیسے ہیں، لیکن پوری دنیا میں انفارچونیٹلی اب ایک سوچ ابھر رہی ہے کہ ہم نے ان پر احسان کیا اور اس احسان کا بدلہ ہمیں یہ انہوں نے احسان فراموشی سے جیت دیا. اب اس پہ آتا ہوں میں احسان فراموشی پہ، لیکن اس جو آپ کا سوال ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک افغانستان اور اس پر طالبان حکومت، وہاں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا جو وہاں سے بھاگے ہیں کسی نہ کسی طرح سے نکل گئے ہیں افغانستان سے، وہ باقی ملکوں میں کیا کر رہے ہیں. اور اس سارے کا ایک پھر پورا ایک تاثر سامنے آتا ہے، اور وہ آتا ہے انفارچونیٹلی افغان عوام کے حوالے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. میری نظر میں یا میرے دل میں بہت عزت ہے افغان عوام کی اور عام عوام کی، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن یہ جو اب تاثر سامنے آ رہا ہے یہ بڑا منفی آ رہا ہے. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور طالبان حکومت کیا کر رہی ہے، وہ بالکل ایک آئسولیشن میں، ایک تنہائی میں، ایک اپنی فینٹیسیز میں اور اپنی فیری ٹیل کہانیوں میں، وہ ایک کابل میں کندھار میں ان کے امیر بیٹھے ہیں، کابل میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو مشکوک سمجھتے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے زیادہ انہوں نے ایک اسلام کی ایک نئی شیپ نکال کے، نیا شکل نکال کے الحمدللہ وہ پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اور اپنے پتہ نہیں کس زوم میں مبتلا ہیں. انتہا پسندی، یعنی ان کے ہر فیصلے میں انتہا پسندی ہے، ہر بات میں انتہا پسندی ہے. بنیادی انسانی حقوق نامی کوئی چیز نہیں ہے وہاں. خواتین وہاں شاید ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جا رہا، اور سارے ان کے حقوق ختم ہو گئے ہیں، اور منتخب شدہ سیٹ اپ نہیں ہے. لہٰذا مرضی کا جہاں امیر صاحب نے جس کو جہاں لگا دیا. مخالفین کے ساتھ سلوک بہت برا ہے، دہشت گردوں کی سرپرستی ہے، اور ارد گرد ان کو کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ کسی سے اچھے تعلقات رکھیں. اب جو افغانی باہر ہیں، ایک خلیجی ملک سے میڈم شیخ ابھی حال ہی میں اسرائیل کو مخبری ہوئی، تحقیق ہوئی اور پتہ چلا کہ افغانی نیٹ ورک اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد ابھی تک ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اور ایک اور خلیجی ملک کا ابھی حال ہی میں یہ کہنا کہ ہر دوسرا افغانی کسی نہ کسی قانون شکنی میں مبتلا ہے. اور میڈم شیخ سنا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں اتنا نقصان ایران کو اسرائیل نہیں پہنچا سکا جتنا نقصان افغانی اور بھارتی جاسوسوں نے ایران کو پہنچایا. ایرانی فوجی قیادت، ایرانی جوہری سائنسی قیادت، یہ سب جاسوسوں کی مخبری تھی، اور افغانی اور بھارتی نیٹ ورک تھے. اب ایران نے اپنی پوری پالیسی بدل لی ہے. برطانیہ اس حوالے سے بڑا محتاط ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ادھر آئے ہیں وہ بہت ساری وارداتوں میں ملوث ہیں، اور ہمیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا پڑ رہی ہے. جرمنی میں افغانی جرائم اب کوئی ڈھکے چھپے نہیں رہے، اور اب وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ پر جو حملہ ہوا ہے، ابھی محمد علی صاحب نے اس حوالے سے بتایا بھی. آپ اندازہ کریں کہ 29 سالہ یہ جو رحمان اللہ ہے، یہ افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ کندھار میں آلموسٹ 10 سال کام کر چکا ہے، CIA کے لیے بھی کام کر چکا ہے. اور 2021 میں آپریشن الائز ویلکم میں کے تحت امریکہ آیا، اور جیسے محمد علی صاحب نے بتایا کہ 24 میں سیاسی پناہ کی درخواست اور 25 میں ان کی منظور ہو گئی سیاسی پناہ کی درخواست. اور اب یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 22 کے قریب افغانی جو ہیں وہ مختلف اس حوالے سے ان پہ FBI نے یا باقی لوگوں نے، یعنی یہ خبریں جو اس سے ملتی جلتی غیر ملکی میڈیا میں آئیں کہ وہ بھی ان پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے.
اور پہلی بار یہ سوچ پوری دنیا میں پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ہم نے جو ہمدردی کے تحت، انسانی ہمدردی کے تحت یا کسی جذبے کے تحت ہم نے جو اپنے دروازے کھولے تھے وہ غلط کھولے تھے. اور ہمارا جو آخری بات میڈم شیخ، جو پاکستان اس میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے بدقسمتی سے، کہ 80% وارداتیں یہ کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے پاس شناختی کارڈ پاکستان کے ہوتے ہیں، پاسپورٹ پاکستان کے ہوتے ہیں، یہ اور بدنام پاکستان ہوتا ہے. اب ادھر اسلام آباد میں 3 میڈم شیخ لوگوں سے میں ملا ہوں جو افغانی ہیں اور جن کی ادھر شادیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کے پاس پنجاب کے شناختی کارڈ ہیں. ایک خوشاب کا تھا، ایک جور آباد کا تھا. وہ سیدھی منہ، یعنی پنجابی کا ایک لفظ نہیں بول سکتے، مگر وہ ان کے پاس کارڈ ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور جب وہ واردات ڈالیں گے ہم بدنام. کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے اس کو الیبوریٹ کیا، یہی مسئلہ ہے. اور بڑی تشویش اور افسوس کی بات ہے سید محمد علی صاحب کہ جو افغان شہری ہیں یا افغان لوگ ہیں جن کے لیے اتنا مشکل ہے کہ نہ وہ واپس جا سکتے ہیں اپنے ملک، اور ظاہری بات ہے وہ اس پہ خوش تو نہیں ہوں گے، کون نہیں جانا چاہتا اپنی دھرتی اپنے ملک واپس، بٹ ایسے حالات ان کے لیے تنگ ہیں، نہیں جا سکتے، دوسرے ممالک میں وہ سیٹل ہو نہیں پا رہے ہیں. ایگزیکٹلی اب آپ یہاں سے آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا افغان حکومت کے اوپر کوئی پریشر بلڈ ہوگا اس کے بعد کہ بہتر کریں اپنے ملک کے اندر حالات؟ کیا افغانستان کے اوپر یہ پریشر بلڈ ہوگا کہ جو دہشت گردی ہے اس سے متعلق کوئی ٹھوس کارروائیاں کریں؟ میں سمجھتا ہوں ابھی بھٹی صاحب نے بڑا اچھے فریم ورک میں بات کی، میں اسی آپ کے سوال کے جواب میں اس کو ڈیولپ کرتا ہوں فردر. دیکھیں، ایک انٹرنل ڈائمنشن ہے افغانستان کی اور ایک ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے ان افغانیوں کی جو کہ افغانستان سے باہر مقیم ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے، جس طرح تمام شرکاء نے اس پروگرام میں ابھی تک کہا ہے، کہ جو افغان حکومت کی اس وقت پالیسیز ہیں، جو طرز عمل ہے، اس کی وجہ سے افغان عوام چاہے افغانستان کی سرحدوں کے اندر ہوں یا باہر ہوں، ان کے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اب ان میں جو گڈ فیتھ میں پیس لوننگ، ذمہ دار، پڑھے لکھے، سمجھدار لوگ بھی جو ہیں، ان کو بھی اب دنیا جو ہے ایک شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کے پاس افغان پاسپورٹ ہے. اس وجہ سے مجھے ہمدردی ہے افغان جو پرامن، شریف اور سمجھدار اور ذمہ دار افغان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، تاجر ہیں، جو ٹیکس پیئر ہیں، پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ نے خود یہ کہا اور اکثریت نے اس پینل کے اوپر اس طرف اشارہ کیا کہ اب وہ جو تفریق ہے وہ کم ہو رہی ہے، وہ گھٹ رہی ہے. تو اب ایسا کیا ہو یا کیا کیا جا سکتا ہے کہ افغان حکومت کو کمپیل کیا جائے، یا ابھی بھی یہ خواب ہی ہے؟ جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے بائیلیٹرلی اور ابھی جس طرح 3 راؤنڈز ہوئے ہیں ترکیے اور قطر کی سہولت کاری کے نتیجے میں، ہم نے تو کوشش کی ہے ان کو ذمہ داری کا احساس دلانے کی. لیکن اب جس طرح ابھی ایران کے بھی ایک اعلیٰ آفیشل جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، اور اسی طرح جو افغان حکومت کی انگیجمنٹ سنٹرل ایشیا کے ممالک سے بھی جاری ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں، ہم پاکستان اس کو خوشائند سمجھتا ہے ان کی انگیجمنٹ کو، کیونکہ وہ تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے ایک ذمہ داری کا ثبوت دے، دہشت گردی کی پشتپناہی بند کرے. لیکن اب جو امریکہ میں آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں، چونکہ میں رہا ہوں وہاں پہ، بہت عرصے ان کے دیکھنے کا موقع ملا ہے، ان کی پالیسیز کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، ان کے تھنک ٹینک کے ساتھ کام کیا ہے میں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اتنے بڑے واقعے جو کہ واشنگٹن میں ہوا ہے، اور براہ راست امریکن نیشنل گارڈ کے اوپر حملہ جو کیا گیا ہے، اور ایک ایسے افغان نیشنل نے کیا ہے، جس طرح بھٹی صاحب نے بھی کہا، جس نے 8-10 سال تقریباً خود ان کے ساتھ، ان کی ملٹری کے ساتھ ایک کانٹریکٹر کا کام کیا تھا. تو اب مستقبل، اور اسی کے نتیجے میں دیکھیں فوراً جو ان کی اسائلم کے تمام کیسز انہوں نے فریز کر دیے ہیں، یعنی کہ اب وہ ہر افغانی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اس لیے مستقبل میں اب افغانیوں کے لیے عالمی سطح پہ، عمومی طور پہ، لیکن مغربی ممالک میں خصوصی طور پہ مواقع بہت کم ہو جائیں گے.
اور یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بنتی ہے کابل انتظامیہ کی کہ ہمسایہ ممالک پاکستان اور عالمی برادری کے جو تحفظات ہیں ان کو سنجیدگی سے لے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حکومت کو لیجیٹیمیسی ملے, وہ سٹیبل ہو, اس میں ترقی اور خوشحالی ہو اور باقی ممالک کے ساتھ اس کا تعاون بڑھے, تو وہ دہشت گردی کی پشت پناہی بند کرے, بلکہ اس موقع پہ بھی وہ تمام دہشت گردی کی کارروائیوں کو کنڈیم کرے, ان سے ڈسٹنس کرے اور جوائنٹ آپریشن کے ذریعے اس کے قلع کما کرنے میں فیسیلیٹیشن کرے. تبھی وہ پاکستان, علاقائی ممالک, ہمسایہ ممالک اور عالمی برادری جس میں امریکہ بھی شامل ہے, ان کا اعتماد جو ہے ریپیئر کرنے کی کوشش کر سکیں گے.